الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي زدني علما هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات انما يخشى الله من عباده العلماء اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله يا ايها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله بڑائی بزرگی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، مربی ہے، مدبر ہے اور سارا انتظام چلانے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی مختلف جگہوں سے کئی آیتیں پڑھی گئی ہیں۔
پہلی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب کر رہا ہے کہ اے نبی کہیے، آپ یہ دعا کیجیے ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا کر، میرے علم کو بڑھا۔ دوسری آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے، اللہ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو لوگ جانتے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جاننے والے نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تیسری آیت ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے، اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے درجوں کو اور اہل علم کے درجوں کو بڑھاتا ہے، بلند کرتا ہے۔ اور چوتھی آیت ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ اور میں نے سورہ توبہ کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، اللہ فرماتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو، عابدوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا ہے۔ اور سورہ توبہ ہی کی آیت ہے جو اس کے بعد میں نے پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس، اے ایمان والو احبار اور رہبان میں سے، احبار یہودیوں کے عالم، رہبان عیسائیوں کے عالم، کہا یہودی اور عیسائیوں کے علماء میں سے اکثر لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ میں نے شروع کی کچھ آیتیں پڑھی ہیں جس میں علماء کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اہل علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ بھائی اللہ نے کہا علم میں زیادہ کر، علم میں، ویسے ساری چیزوں میں یہ زیادتی کا حکم ہے، مال بھی مانگنے کا حکم ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، تو بھلائی میں ساری چیزیں آتی ہیں، مال و دولت بھی آتا ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ لیکن یہاں اللہ نے خاص نام لے کر سکھایا ہے ربی زدنی علما، کہ ہمارے رب، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا کر، میرے علم کو زیادہ کر۔ یہ اللہ کے رسول کو سکھایا ہے اللہ نے کہ اس کی دعا کرتے رہیے۔ اور اللہ نے کہا کہ اہل علم کے درجے کو اللہ بلند کرتا ہے، اور جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ حدیثوں میں بڑی فضیلت ہے علماء کی، یہ قرآن میں تو سن لیا، حدیثوں میں تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کی مثال، فضل العالم علی العابد کمثلی کفضلی ادناکم علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی آدمی پر۔ اب عالم سے مراد آپ یہ نہ جانیں، عالم سے مراد وہی ہے جو قرآن و حدیث شریعت کا عالم ہو، وہی مراد ہے یہاں، کہ اس کی فضیلت ایسے ہے عابد کے اوپر۔ عابد کون ہوتا ہے؟ بھائی عبادت کرنے والا، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اس کے علاوہ بھی شب گزار ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، صائم النہار ہے، تو کہا اس کے اوپر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت ہے تم میں سے معمولی آدمی پر۔ تم میں سے کوئی معمولی ہو، ہلکے درجہ کا آدمی ہو اللہ کے نزدیک، تو اس کے اوپر جیسے میری فضیلت ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اگر ایک صحیح عالم ہے، باعمل عالم ہے تو اس کی فضیلت ہے عابدوں پر۔ اور
آپ نے یہ بھی کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ ومن فی واہل السماء ومن فی الارض والسماء حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الخیر۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ رب العالمین اور جو آسمانوں میں ہیں، جو زمینوں میں ہیں، یہاں تک کہ چونٹیاں بلوں میں، مچھلیاں پانی میں، جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اس کے لیے کیا دعائے خیر کرتے ہیں۔ حدیثیں بہت ساری ہیں، تو یہ علماء کی فضیلت ہے۔ اور قرآن کی جو آیت سورہ توبہ کی میں نے پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، احبار اور رہبان یعنی یہودی اور عیسائی علماء، اس زمانے میں اللہ نے ان کو خطاب کیا ہے کہ ان میں سے، ان کے علماء میں سے اکثر، ان کے عابدوں میں سے اکثر لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور پہلی آیت میں نے پڑھی تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے وہ، اللہ نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک خیر و شر کا ٹکراؤ رہا ہے۔ علماء جہاں اچھے رہے ہیں، علماء وہاں برے بھی رہے ہیں۔ علماء سوء اور علماء حق، یعنی شریعت کے مطابق چلنے والے علماء، شریعت کے مطابق حکم دینے والے علماء، اور کچھ علماء ایسے رہے ہیں جو اپنے مفاد کے حساب سے چلتے ہیں، مفاد کے حساب سے لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ لوگوں نے ان کو علماء سوء اور علماء حق کے نام سے یاد کیا ہے، دیا ہے۔ ایک برے علماء، ایک سچے علماء۔ یہودیوں کی تاریخ، یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے۔ اب رب بنانا کیسے ہوتا ہے؟ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عیسائی تھے، یہ مسلمان ہو گئے، آپ کے پاس آئے تو کہا اللہ کے رسول، ہم لوگ اپنے علماء کو رب تو نہیں بناتے ہیں، کبھی ہم نے ان کی عبادت تو نہیں کی ہے۔ دیکھیے ایسے کا حدیث، اسی تفسیر دیکھیے، کہا کہ ہم نے کبھی عبادت نہیں کی ہے، تو یہ رب بنانا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کیا کہ تمہارے علماء جس چیز کو حرام کہہ دیں تم اس کو حرام مان لیتے ہو، اور جس کو حلال کہہ دیں تم اس کو حلال مان لیتے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو رب بنانا ہے۔ بھائی حلال کا اختیار، حرام کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے، یا ہمارے نبی تھے تو نبی کو تھا؟ اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے آپ حرام کو حرام کہتے تھے، حلال کو حلال کہتے تھے، جیسا اشارہ ہوتا تھا اللہ کی طرف سے۔ ہمارے نبی کو اختیار تھا، ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے، اسلام مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے حلال کہہ دے، جس کو چاہے حرام کہہ دے۔ آج کے زمانے میں اب آپ سوچیں گے کہ بھی علماء ہی سے تو مسئلہ پوچھا جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ آیتیں بتاتی ہے نا کہ علماء سے مسئلہ پوچھا جائے تو علماء کس کی بات بتائیں؟ بھائی اللہ کی بات بتائیں، حدیث کی بات بتائیں، رسول کی بات بتائیں، قرآن کی بات بتائیں، حدیث کی بات بتائیں، اپنے من سے نہ بتائیں۔ کوئی عالم یہ نہ کہے کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، کیا میں نے کہہ دیا؟ بات کیا ہو، دلیل سے بات ہو، جہاں سے بھی کہا جائے پروف کے ساتھ کہا جائے کہ جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں فلاں جگہ ہے۔ کسی عالم کو یہ اختیار نہیں ہے، اور اگر جو عالم یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے، جس کو حلال کہہ دیا وہ حلال اور جس کو حرام کہہ دیا وہ حرام، تو گویا کہ وہ اپنے گمان کے مطابق، وہ کہے چاہے نہ کہے، گویا کہ اللہ کے درجے پر، رب کے درجے پر وہ اپنے آپ کو فائز کر رہا ہے۔ یہی رب بنانا ہے۔ اور جو لوگ ایسا خیال رکھتے ہیں اپنے علماء کے بارے میں، جو لوگ گویا کہ وہ اپنے علماء کو رب بناتے ہیں، یہ آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ پوچھیں کہ یہ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہو؟ دیکھیے یہ خطاب یہودی تھے، لیکن قرآن کا نزول خاص موقع پر ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، لیکن یہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے قرآن ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی، یہ قرآن کیا ہے؟
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو لوگوں میں سارے لوگ داخل ہیں، سب کے لیے ہے، یہ کسی خاص آدمی کے لیے نہیں ہے۔ اترا تو موقع، مناسب موقع اور محل کے حساب سے ہے، کوئی خاص واقعہ پیش آیا وہ اترا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسئلہ جو اترا وہ سب کے لیے ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو مکہ والوں کے لیے اتر رہا تھا، یہ کافروں کے لیے اتر رہا تھا، ہمارے اوپر کیسے فٹ ہوگا؟ تو یہ سارا قرآن تو انہی لوگوں پر اترا ہے بھائی، 1400 سال پہلے مکہ والوں پر، خاص کر مکہ والوں پر، اور پھر مدینہ آ جاؤ تو مدینہ کے عرب والوں کو مان لیں ہم کہ ان کے اوپر اترا ہے، تو یہ اترا وہاں، لیکن ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اور جو عالم یہ کہے کہ جو میں نے کہہ دیا صحیح ہے، اور جو آدمی یہ کہے کہ بھائی ہمارے علماء بہت ہیں، یہ تمہارے عالم کہہ رہے ہیں، ابے تمہارے عالم کیا ہوتے ہیں؟ کیا قرآن کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ عالم سے پوچھو تو یہی کہہ کر پوچھو کہ بھائی قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ یہ نہیں کہ ہمارے علماء، عالم کوئی ہو، دنیا کا عالم ہو، کوئی انسان ہو، یہ نہ دیکھو کہ کس مسلک کا ہے، کس مشرب کا ہے، کیا اس کا مسلک ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اپنے کو کس نام سے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ حدیث کا حوالہ دیتا ہے، قرآن کا حوالہ دیتا ہے تو جانو بات ٹھیک ہے، پروف صحیح ہے تو، اور کتنا بڑا جبے کبے والا ہو، کتنی بڑی بزرگ شخصیت ہو دیکھنے میں، رات بھر تہجد پڑھتی ہو، دن میں روزہ رکھتی ہو، بڑی پرہیزگار شخصیت ہو، لیکن اگر دلیل نہیں ہے اس کے پاس، قرآن اور حدیث سے نہیں بولتا ہے، تو وہ جوت دینے کے لائق ہے، جوتا دینے کے لائق ہے، اگر وہ اپنے من سے کہتا ہے تو۔ یہ دیکھو بھائی، رب بنانا اس سے بڑا کیا ہوگا؟ اور اللہ نے کہا یہودیوں کے علماء نا یہی کرتے تھے بھائی، وہ اپنے علماء کو، اپنی عوام کو، ایک تو جو اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا، انجیل، تورات اور انجیل، وہ کرتے کیا تھے؟ لوگوں میں پھیلاتے ہی نہیں تھے بھائی، علماء اور درویشوں کے ایک حلقے تک محدود رکھتے، بتاتے ہی نہیں، دنیا کو کیا بتائیں، وہ اپنے عوام کو نہیں بتاتے، اور جب گمراہی زیادہ پھیل جاتی تو ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، اور جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو پیسہ لے کر بتاتے، من چاہا مسئلہ سامنے والے کو دیکھ کر پیسہ لے کر۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کے علماء درویشوں میں بہت سارے لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، مسئلہ نہیں بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء سو اور علماء حق آج بھی دیکھ لو، ہر زمانے میں رہے ہیں۔ آج جتنے خرافات ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں، مسلمان پریشان ہیں، چاہے جشن عید میلاد النبی ہو، چاہے محرم ہو، چاہے رجب کا مہینہ ہو، کونڈا ہو، چاہے اور خرافات ہو، شب برات ہو، کتنے خرافات ہمارے یہاں رائج ہیں۔ فاتحہ ہے مرنے کے بعد، علماء ہمارے خود کھاتے ہیں اور اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں، مسئلہ صحیح نہیں بتاتے ہیں، کلیئر نہیں کہتے ہیں، ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، خود جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ پیٹ بھر رہا ہے، کھا رہے ہیں نا، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، لوگوں کا مال کھا رہے ہیں اور اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ بھائی خود کھا رہے ہیں، محفل میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مسئلہ دین کے نام پر اور ایک ہوتا ہے دنیا کے نام پر۔ بھائی شادی بیاہ میں بہت سارے رسم و رواج ہیں، یہ رسم و رواج جو دین کے نام پر کیا جاتا ہے نا، اس کی قباحت کو نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ شادیوں میں جو رسم و رواج ہے اس کو دین کے نام پر لوگ نہیں کرتے ہیں، دین نہیں کہتے ہیں، سب مانتے ہیں خرافات ہے، یہ بکواس ہے، بیکار ہے، یہ رسم ہے۔ تو اس کی حرمت یا اس کی قباحت اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جس کو دین کے نام پر کیا جا رہا ہے، جشن عید میلاد النبی بڑا ثواب سمجھتے ہیں۔ مولوی 10 دن دیکھیے کیسی تقریریں ہوتی ہیں، شاندار فراٹے سے بولتے ہیں، 10 دن کی فیسیں آتی ہیں ان کی، بڑھیا کھانا کھاتے ہیں، کپڑے ملتے ہیں، نذرانے ملتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو تقریریں ہوتی ہیں، یہ رجب کے مہینے میں تقریریں ہوتی ہیں جبکہ کوئی پروف نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے میں ہوتی ہیں جبکہ شعبان میں کیا ہوا؟ روزہ رکھو اور کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن حلوہ وغیرہ بنایا جاتا ہے، مختلف خرافات۔ تو یہ کیا ہے؟ علماء خود شامل ہو رہے ہیں۔ کہاں کاٹ کرتے ہیں بھائی؟ کھا رہے ہیں مال، اگر کاٹ کر دیں گے، بتا دیں گے تو پیٹ کہاں سے بھرے گا؟ یہ کون ہے بھائی؟ یہ علماء سو ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، پورا پروف کھنگال جائیے نا، دین کس چیز کا نام ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت سورہ مائدہ میں اتاری تھی 1400 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور کہا تھا اللہ سے، اللہ کے رسول سے کہ اے نبی، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔
تو 1400 سال پہلے دین مکمل ہو گیا، یہ سب ان سب چیزوں کا رواج نہیں تھا وہاں، یہ سب چیزیں پائی نہیں جاتی تھیں، تو یہ دین کہاں سے ہو سکتی ہیں بتائیے آپ؟ اور علماء کبھی نہیں کاٹ کر رہے ہیں، دیکھیے بھائی شامل ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کیا کہا کہ بھائی رسم الگ ہے، دین کے نام پر یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اور دین کے نام پر جب کیا جائے تو گویا کہ کیا ہے، شرک پھر رسالت ہے۔ ہم نے کیا اوروں کو بھی اختیار دے دیا ہے، علماء کو بھی، کہ یہ بھی چاہیں تو دین بنا سکتے ہیں، یہ بھی چاہیں، یہ بھی رب ہیں ہمارے، ہم نے بنا لیا ہے نا، علماء ہمارے نہیں بتا دے بھائی ٹھیک ہے بھائی، دیکھ رہے ہیں نظروں کے سامنے ہمارے ہے کہ کچھ لوگ نہیں مناتے ہیں۔ کیوں نہیں مناتے ہیں؟ ایک آدمی ایک ثبوت نہیں دے سکتا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن موقع آتا ہے تو سب ٹھنڈے ہیں، کوئی نہیں مخالفت کرتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، کیا ہے، صحابہ کرام وہ ہستیاں جو اللہ کے رسول پر جان قربان کرنے والی تھیں، اور دنیا میں چلتے پھرتے ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ بتائیے انہوں نے یہ سارا کام نہیں کیا ہے، یہ سارے خرافات نہیں کیے ہیں، ان سے زیادہ ہم اللہ کو پیارے ہیں کیا؟ امام مالک نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخر کے لوگ بھی انہی چیزوں سے کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا میں جن کے ذریعہ پہلے کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، دیکھیے آپ، ایک دو صحابہ کرام نہیں، صحابی کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ویسے ہونا چاہیے کہ سارے جنتی ہیں۔ صحابہ کرام کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد تھی جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول نے دی ہے۔ 1400 صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے، 1400 صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے رسول پر بیعت کی تھی جب حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے قتل کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا 1400 صحابہ کرام تھے تقریباً، سب سے بیعت کی کہ آؤ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یا سارے یہی شہید ہو جائیں گے مکہ والوں سے لڑ کر۔ سب نے بیعت کی تھی مرنے مارنے پر، اور اللہ اتنا خوش ہوا کہ قرآن میں آیت اتار دی کہ اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، راضی ہو گیا اللہ ان سے۔ یہ 1400 صحابہ کرام تھے۔ دیکھیے جنگ بدر میں 313 شامل ہوئے تھے، اللہ نے سب کے لیے مغفور لہم کہا ہے کہ سارے بخشے بخشائے ہیں۔ 10 عشرہ مبشرہ ہیں، 10 عشرہ مبشرہ، 10 وہ صحابہ کرام جن کا نام لے کر کہا عثمان فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، علی فی الجنہ، عمر فی الجنہ، 10 صحابہ کرام کا نام لیا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام ہیں جن کا نام لے کر آپ نے کہا ہے۔ تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے کبھی یہ کام انجام ہی نہیں دیا، ہم ان سے افضل ہیں کیا؟ ہم ان سے بہتر ہیں کیا؟ ان کو جنت کی خوشخبری اتنے ہی میں مل گئی، اور آج یہ خرافات نہ کیا جائے، جو نہ کرے وہ گستاخ رسول ہے۔ بتائیے علماء نہیں بتائیں گے آپ کو، کیوں بتائیں گے بھائی؟ آپ کو کیسے لوٹیں گے؟ اور ہم بے وقوف ہیں نا، ہم دے رہے ہیں بھائی، ظاہر سی بات ہے بن رہے ہیں بے وقوف، ایک مسلک کے نام پر تعصب۔ ارے یہ دوسرے ہیں، ہم دوسرے ہیں۔ ارے کیا دوسرے ہو بھائی؟ تمہارا رسول دوسرا ہے کیا؟ تمہاری حدیث دوسری ہے کیا؟ تمہارا قرآن دوسرا ہے کیا؟ صحابہ کرام دوسرے ہیں کیا؟ تمہارے صحابی دوسرے ہیں کیا؟ صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھا ہے؟ اختلاف یہی ہو جاتا ہے، ہر آدمی قرآن سے دلیل دیتا ہے، حدیث سے دلیل دیتا ہے کہ قرآن کی آیت دیکھو، ترجمہ اس کا یہ نکل رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، قرآن تو صحابہ کرام پر اتر رہا تھا نا، تفسیر اور تشریح اللہ کے رسول ان کے سامنے کر رہے تھے کہ صحابیوں اس کا مطلب کیا ہے۔ کبھی ان کو بھول ہوتی تھی، سمجھ نہیں پاتے تھے تو بھاگے ہوئے آتے تھے، اختلاف ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے اس کا مطلب یہ ہے، تم نے سمجھا نہیں ہے۔ بھائی وہ آیت نازل ہوئی نا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ صحابہ کرام گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول ظلم کون نہیں کرتا بھائی ظلم کی بڑی شکلیں ہیں، کئی چھوٹا ظلم ہے، کئی بھاری ظلم ہے، تو کہا ظلم کون نہیں کرتا اللہ کے رسول؟ کہا ارے بھائی ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کہا لقمان کا قول نہیں سنا لقمان علیہ السلام کا کہ بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیا ہے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام نہیں سمجھتے تھے، تشریح ہر بات کی اللہ کے رسول کرتے تھے، صحابہ کرام کو جہاں سمجھ میں نہیں آتا تو صحابہ کرام نے دین کو کیسے سمجھا ہے، اور صحابہ کرام ہی کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں معیار بتلایا ہے صحابہ کرام کو۔ ارے حدیث یہ بھی ہے کہ بھائی تو تم میں سے جو زندہ رہے گا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ، تم میں سے جو زندہ رہے گا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بڑا اختلاف دیکھے گا، اور اختلاف ہے، دیکھ لو
صحابہ کرام کے زمانے کا جو زندہ رہے گا بعد میں وہ بھی اختلاف دیکھے گا، اور آج کے زمانے میں بڑی دوری ہو گئی صحابہ کرام کے زمانے سے، بہت اختلاف ہے ہمارے بیچ میں آج۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر کیا کہا؟ فعلیکم بسنتی، ایسے موقع پر میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کے سنت کو لازم پکڑنا، عضوا علیہا وتمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو پکڑ لینا اور دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اپنے آپ کو نئی نئی چیزوں کی ایجاد کرنے سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں ہم نا، شادی بیاہ میں جو رسم و رواج ہیں ان کو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سارے بھائی مل جائیں گے، وہ کیا کہتے ہیں؟ شادی یار سمپل ہونا چاہیے بھائی، ہم شادی ایسے کریں گے، چلو جہیز نہیں لیں گے، کھانا نہیں کھلائیں گے، لڑکی کی طرف سے کھانا ہی نہیں ہوگا، بارات نہیں لے کر جائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں نا، بہت سارے مل رہے ہیں اللہ کے بندے، کیوں؟ جانتے یہ رسم ہے، لیکن جس کو دین کے نام پر کیا جا رہا ہے اس کو چھوڑنے کے لوگ تیار نہیں ہیں، نہیں چھوڑ دیں۔ کیوں؟ دین ہے نا بھائی، دین کیسے چھوڑیں گے؟ دین کیسے چھوڑیں گے بھائی؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں نا کہ شیطان جتنا بدعات سے خوش ہوتا ہے، ابلیس کہا اتنا رسم و رواج سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ آپ زنا کریں، شراب پئیں، چوری کریں، شیطان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنا آدمی بدعت کرتا ہے تو اس پر خوشی ہوتی ہے۔ ارے آدمی زنا کرتا ہے، کوئی جانتا ہے یہ زنا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جس دن اس کو احساس ہو گیا جانتا گناہ ہے، توبہ کر لے گا کہ بھئی غلط تو ہے ہی ہے، چوری سے توبہ کر لے گا، شراب پی رہا ہے جانتا ہے کہ شراب ہے، حرام ہے، توبہ کر لے گا۔ بدعت کو دین سمجھ کر رہا ہے، اس کو چھوڑے گا کیا؟ مرتے تب تک نہیں چھوڑے گا بھائی، دین ہے تو چھوڑے گا کیسے؟ میرے بھائیو، معیار پہچاننے کا یہی ہے کہ کیسے پہچانا جائے۔ بھائی دیکھو نا صحابہ کرام کی زندگی قرآن و حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، موطا امام مالک کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اس کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، کہ میری اللہ کی کتاب اور میری سنت دیکھ لو بھائی، دو چیزیں پکڑے رہو گمراہ نہیں ہوگے۔ بھائی قرآن دیکھو، حدیث دیکھو، صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا ہے وہ دیکھو، کہاں گمراہ ہوگے؟ اور جب ان کو چھوڑو گے تو ظاہر سی بات ہے گمراہی تو آئے گی۔ کون ہے ہمارے لیے نمونہ؟ کس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ بھائی ان کو چھوڑ کرو؟ قرآن میں اللہ نے کیا ہے، کہا ہے صحابہ کرام کے لیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر دنیا والے نہ لوگ ایسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو۔ صحابہ کرام کو اللہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے رسول کے ساتھیوں، جیسے تم ایمان لائے ہو دنیا والے ویسے ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہوں گے، نہیں تو گمراہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، سن کر اڑاؤ نہ ادھر سے ادھر، یہ آخرت کا دار و مدار ہے، یہ علماء کا کہنا فرض ہے، کہہ دیا ٹھیک ہے، مانو چاہے نہ مانو، لیکن یہ اس کو اڑاؤ نا۔ دنیا کی زندگی تو کٹ جائے گی، لیکن یہ مرتے ہی نا، کبھی یہ مت سوچو اگر میں کہتا ہوں نا یہ حرام ہے، وہ حرام نہیں ہے، کوئی اور عالم کہتا ہے کہ یہ حرام ہے تو حرام نہیں ہے، نہیں، اگر اختلاف ہو رہا ہے تو اس کو کہاں تولو بھائی؟ قرآن و حدیث ہے نا، کہاں تولو اس کو؟ قرآن و حدیث کو معیار بناؤ، دیکھو کہ صحابہ کرام نے کیا کہ نہیں کیا، صاف بات ہے بھائی۔ لوگ علم کو چھپاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی القرآن اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو دین کی باتوں کو، قرآن کی روشن تعلیمات کو اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، جس باوجود اس کے کہ ہم نے اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے قرآن میں، تو کہا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کیا کہتا ہے کہ بھائی قرآن کی آیتیں چھپاتے ہیں، ہے قرآن میں، کیا کہتے ہیں؟ تم قرآن کیا سمجھو گے؟ تم قرآن نہ پڑھو۔ ارے بھائی کیوں نہ پڑھیں قرآن؟ یہ قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ یہ ترجمہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے مختلف زبانوں میں؟ علماء کے لیے کیا جا رہا ہے کیا؟ علماء تو قرآن کو ویسے جانتے ہیں بھائی، ترجمہ تو ویسے ہمیں آتا ہے،
ترجمہ ہم کیوں کروائیں گے اردو میں؟ کس کے لیے کروا رہے ہیں؟ یہ عام لوگوں کے لیے، الگ الگ زبانوں میں قرآن کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، تو کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ جو قرآن عربی سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، علماء ہی تو ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ کون کرتا ہے؟ کس کے لیے کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ اور پھر مولوی کہتا ہے کہ قرآن نہ پڑھو، تم ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھو۔ کیوں پڑھو بھائی؟ یہ ترجمہ کیا ہوا ہے تو ہم کیوں پڑھیں اس کو؟ قرآن کیوں نہ پڑھیں؟ یہ کون ہے بتائیے؟ یہ وہی علماء سو ہیں۔ اور قرآن میں ہے نا، حدیث میں ہے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ بھائی لعنت تو ان پر ہے ہی ہے، اللہ دردناک عذاب دے گا، اور قرآن کی آیتوں میں ایسے لوگوں کو۔ اور حدیث میں ہے کہ من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت من لجام النار، کہا کہ جو آدمی جس سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور وہ اس کو چھپا لیتا ہے، کہا قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی، آگ کی لگام۔ اور ایک حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، من تعلم علما یبتغی بہ وجہ اللہ عز وجل لا یتعلمہ الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنہ، رواہ ترمذی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم سیکھتا ہے دین کا، اور دین کا علم کس لیے ہوتا ہے بھئی؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کیا جائے۔ کہا اس کے ذریعہ سے وہ سیکھتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی، کیا سبب ہے، کیوں سیکھتا ہے، مقصد کیا ہے؟ تاکہ دنیا کمائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو تک۔ بتائیے آپ آج علماء میں کیا ہے؟ بتائیے بھائی، ہم منہ دے کر باتیں کر لیں، ہم بتائیں نا کہ بھائی حاجی صاحب ناراض ہو جائیں گے، یہ صدر مسجد کے ہمارے ناراض ہو جائیں گے، مدرسے کے ذمہ دار ہیں ناراض ہو جائیں گے، بھگا دیں گے ہمیں۔ منہ دیکھ کر بات کریں بھئی، یہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں سراسر، لیکن ممبر پر نہ کھڑے ہوں کہ ہمارے سامعین سب کیا مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، فاتحہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ بول دوں گا تو جا کر بات یہ اپنے اوپر لے لیں گے، تو اب معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ گویا کہ دنیا کمانے کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ پھر میں دنیا کمانے کے لیے کر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے مجھے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ لیکن میرے بھائیو، علماء حق نہ ہر زمانے میں رہے ہیں، ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے کوڑے کھائے ہیں، ہاتھ شل ہو گئے ہیں، اتنا مارا گیا ہے نا کہ اگر ہاتھی کو مار پڑے تو ہاتھی چنگھاڑ دے، ایسی ایسی سزائیں دی گئی ہیں۔ لیکن ان کا ایک ہی نعرہ رہتا تھا، ایتونی شیئا من کتاب اللہ او سنتی رسولی حتی اقول ابی، کہ میرے پاس اللہ کی کتاب میں سے کوئی دلیل لاؤ یا اللہ کے رسول کی سنت میں سے لے کر آؤ تاکہ میں اس بات کو کہوں۔ یہی ایک جملہ احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، خلق قرآن کا مسئلہ ہوا، بادشاہ جلاد کو، نئے جلاد کو لاتا، کوڑے لگواتا کہ احمد کہو کہ قرآن مخلوق ہے۔ وہ کہتے قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی ایک مسئلہ تھا جس سے کوئی خاص کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ عمل کیا جائے، لیکن مسئلہ تھا بس، لیکن ان سے کہلوانا چاہتا تھا، کہتا نہیں، اللہ کے قرآن سے دلیل لے کر آؤ یا اللہ کے رسول کی سنت سے لے کر آؤ تو میں یہ بات کہوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ جب تک ہے، جب تک کلام ہے اس کا، یہ مخلوق نہیں ہے، مٹنے والا نہیں ہے، تو کہا میں نہیں مانوں گا۔ یہ ایسے جلاد آتے، ایک جلاد مارتا اور ہٹ جاتا۔ اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ جلاد اس طرح کوڑا مارتے، ہاتھی کو مارا جائے تو ہاتھی چنگھاڑ دے، لیکن انہوں نے کبھی چوں نہیں کیا، جیل میں ڈالے گئے، لیکن بس ایک جملہ، اللہ کے کلام سے لے کر کے آؤ یا اللہ کے رسول کی سنت سے لے کر کے آؤ تو میں کہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارا نعرہ ہی ہونا چاہیے، ہمارے نبی کی سنت ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، تو لاؤ بتاؤ، اور اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں یہ کام غلط ہے، اس کو اسلام نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، قرآن پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شرک و بدعات اور رسم و رواج سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واکبر۔